فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحالنا وقولنا ومقصودنا وموجودنا وشفيعنا وشفيع أمتنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم امامی حضرات وسط عزت و احترام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جھوم جھوم کر اپنے محبت و عقیدت کا اظہار کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے اس رب جلی کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما باوضو سانسوں کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر سننے کا صدقہ
اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم خیر والی امت ہو، بھلائی والے لوگ ہو، نفع والے لوگ ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، لوگوں میں سے تم نکالے گئے ہو، تو تم خیر والی امت ہو، تم نفع والی امت ہو۔ کیوں؟ پوری دنیا کے اندر، اس کائنات ارضی کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سب کو پیدا کرنے والا وہ خالق و مالک ایک ہے۔ وہ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم خیر والی امت ہو۔ امت اس لیے ذکر فرمایا کہ تم نے اس کے محبوب مکرم کا کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے۔ جب تم نے توحید کا اعلان بھی کر دیا، رسالت کا اقرار بھی کر لیا، تو مالک نے اعلان فرمایا کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم خاص ہو گئے ہو، جو تم لوگوں سے نکال کر تمہیں ایک امت بنایا گیا ہے، تمہیں ایک خیر والے کام کرنے والے لوگ بنایا گیا ہے، تمہیں نفع دینے والے لوگ بنایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس آیت کے ساتھ متصل آیت ذکر فرمائی، اور تمہارا انعام یہ ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائی سے منع بھی کرتے ہو۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ تم خیر والی امت ہو، جو لوگوں سے نکال لی گئی ہو۔ کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ برائی سے منع بھی کرتے ہو۔ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تم خیر والی امت ہو، تم نفع والی امت ہو۔ تو جس طرح اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ پاک کے کرم کا اعلان کرنا جس طرح ضروری ہے، ایسے ہی اس مالک کائنات کے محبوب کی رسالت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر جس طرح ترازو کے اندر سامان تولا جاتا ہے، اور سامان تول کے اس کی پیمائش کر کے دیکھا جاتا ہے کہ نفع کے اندر ہے یا نقصان کے اندر ہے، ایسے ہی آج کے پرفتن دور کے اندر ایمان کو بھی تولا جاتا ہے، ایمان کو بھی پرکھا جاتا ہے، ایمان کی بھی تفتیش کی جاتی ہے اور آزمائش کی جاتی ہے کہ یہ بندہ میرا ہی ہے یا کسی اور کا ہو گیا، بندہ میرا ہی ہے یا کسی اور کا ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے توحید کا اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا، تو ہر موقع پر توحید کا اقرار کیا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ذاتی بھی صفاتی بھی اللہ کی ذات ایک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ جاگنے والا رب ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب اس نے رسول کتنے دیے؟ دیے تو 1,24,000، لیکن نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم پر۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت نے بھی ایک نبی عطا کیا، جب قرآن دیا تو قرآن بھی ایک عطا کیا، اور ساتھ میں جب نسل پرستی شروع کی تو باپ کا اعلان کرتے ہوئے باپ بھی ایک دیا، باپ ایک دیا۔ گویا توحید ہر لمحے پر، ہر آن پر اللہ پاک جو ہے وہ توحید کا اقرار
مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بات ختم نہیں ہوگی. بات ختم تب ہوگی جب محمد رسول اللہ کی جو ہے رسالت کا اقرار کرے, خدا کی وحدانیت کا اعلان کرے گا, محمد عربی کی رسالت کا اعلان کرے گا. جب رسالت کا اعلان کرے گا وہ اب مسلمان ہو گیا ہے, کامل ایمان والا ہو گیا ہے. اب جس نے نبی کی رسالت سے انکار کیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جس کے دل کے اندر خیال بھی آیا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے, اس کا خیال کرنا بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے. خیال کرنا بھی. شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی بندہ نبوت کی بات کرے اور سامنے والا بندہ اس سے دلیل مانگے, کوئی کہے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ بات سننے والا اپنے منہ سے یہ کہے کہ اگر تم اللہ کا نبی ہے تو دلیل دے یا معجزہ دے. اگر کسی نے ایسی بات کی تو شاہ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں جس نے دلیل بھی مانگی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. بھائی جب نبی ہے آخری, نبی ہے آخری, اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں, تو دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل تو تب مانگی جاتی ہے جب دعویٰ کرنا ہو. جب دعویٰ ہی کوئی نہیں تو دلیل کس لیے ہے؟ اس لیے دلیل بھی جو مانگے گا, نبی کی رسالت کے بارے میں معجزہ طلب کرے گا, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور یہ بہت بڑا کرم ہے مالک کا کہ اس نے تمہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کروایا, تمہیں نبی کی رسالت کا اقرار بھی کروایا, اور دوسرا کرم یہ فرمایا کہ تمہیں اس امت میں پیدا کیا جس میں آنے کو انبیاء ترستے. اس امت میں پیدا کیا جس میں آنے کو نبی ترستے رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں, لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نبوت نہیں چاہیے, مجھے کتاب نہیں چاہیے, اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کر جس کا نام عرش پہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے. اس نبی کی امت میں. آج امتی کن خوابوں میں کھو گیا ہے, امتی کس رنگ میں چلا گیا ہے. امتی تو اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا اس رب کو کہ اس نے تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. جو رب نے تمہارے حق میں فیصلے کیے ہیں انہیں مان لینا ہی لازم ضروری ہے. جو تمہیں رب نے فیصلے دیے ہیں, تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے اور نبی کی رسالت کا اقرار بھی کرایا ہے, اور نبی کے امت میں تمہیں پیدا کیا ہے, اور امت میں پیدا کرنے کے بعد پھر اعلان کیا کنتم خیر امت. پہلے انعام کیا, اب وحدانیت کا اعلان کروایا, رسالت کا اقرار کروایا, پھر نبی کی امت میں پیدا کیا, یہ انعام پیدا تم پر کیا. انعام کرنے کے بعد قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت, کہ تم خیر والی امت ہو جو لوگوں سے نکال لی گئی ہو. کیوں نکالا گیا؟ تمہیں کیوں محبوب بنایا گیا ہے؟ آج کوئی بندہ کسی کا محبوب ہو جائے تو وہ اس سے بات کرنے نہیں دیتا, یا وہ کسی اور سے بات کرے یا کسی اور کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کرے نا, تو جس سے جو محبت کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میرا ہے, کسی اور کے ساتھ کیوں مخاطب ہے, کسی اور کے ساتھ ہم کلام کیوں ہے. لیکن مالک نے کرم کیا, ایک تو اپنا محبوب تمہیں عطا کیا, محبوب کو بھی محبوب بنایا, محبوب کی امت کو بھی محبوب بنایا. ایک کام نہیں سچیا سچیا دا, ایک کام نہیں سچیا سچیا دا, الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا, الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے دب کے مٹی نہ کوئی. اگر تمہار پانڈے کو دب دب کے مٹی نہ گوندے اور دبا کے مٹی کو نہ گوندے اور گوندے بغیر وہ برتن بنا دے, تو چند لمحے کچھ دن گزرنے کے
महीने गुजरने के बाद वो बर्तन कैसा हो जाता है कि उसमें तरें आ जाती हैं, उसमें फूट आ जाती है। किस लिए फूट आती है? इसलिए फूट आती है कि कुम्हार ने मेहनत कम की है, मिट्टी गूंदी नहीं सही। अगर मिट्टी को सही गूंदता तो बर्तन खराब नहीं होना था। आज जो पिछले दिन गुजरे हैं 7 सितंबर 1974, आपकी असेंबली के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया गया। क्यों? वो मिर्ज़ा काने ने नबूवत का ऐलान किया था ना, इसलिए उन्हें काफिर करार दे दिया गया। वो 25 साल का नौजवान सूफिया, फुक़हा, सालेहीन कहते हैं कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि उसने झूठी नबूवत का दावा किया। कहते हैं ये बात गलत है कि नबूवत झूठी नहीं होती। बोलो तो सही, नबूवत झूठी नहीं होती। इसलिए कहा कि नबूवत झूठा नबी जिक्र नहीं करना। और जो नबी होता है उसमें कोई नक्स होता है? नबी में कोई नक्स होता है? वो तो खूबसूरत होता है ना, वो तो कमाल वाला होता है, वो ज़ीशान अज़मतों वाला होता है, वो रूज वाला होता है। और जो हो ही काना वो नबी हो सकता है? जो हो ही काना वो नबी हो सकता है? और जो मरे ही टॉयलेट में वो नबी हो सकता है? नबी टॉयलेटों में तो नहीं ना मरते। नबियों को तो पैगाम आते हैं कि अल्लाह बुला रहा है, अगर जानना चाहते हैं तो आ जाए, नहीं जानना चाहते तो आपकी मर्जी। ये नबूवत है, ये नबी की शान है। और जो और का नाम उसके ऊपर अज़ाब ये नाज़िल होता है कि वो टॉयलेट के अंदर मर जाता है, लैट्रीन के अंदर मर जाता है। अब उसने लोगों को बहकाया। जब कोई भी बंदा किसी बड़ी पार्टी का सदर बनना चाहता है ना, या किसी भी पार्टी के अंदर अपना ओहदा बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहले वो बंदा क्या करता है? उस इलाके के बडेरों को, उस इलाके के सफेद पोश लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने अपना मुद्दा रखता है। अपना मुद्दा रखता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जब चौधरी, जब सफेद पोश, वो बड़े लोग उसकी बात मान लेते हैं ना, तो फिर वो दिल की बातें निकालना शुरू कर देते हैं। मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं। तो कहते हैं उस मिर्ज़ा काने ने भी ना बड़े बड़े सफेद पोश लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, मैं ज़िल्ली नबी हूं। मैं क्या हूं? ज़िल्ली नबी हूं, नबी का साया हूं। अरे तू नबी का साया क्या है? उस रब ने ताजदार अंबिया को वो शान अता की है कि साया भी सरकार के जिस्म का कोई नहीं। सरकार के जिस्म का तो साया ही कोई नहीं है। तू कैसे ज़िल्ली हो गया? ज़िल्ली तू कोई नहीं है। तू मनहूस था, तू लानती था, तू बदकिरदार था, आज भी बदकिरदार और लानती है, क़यामत तक बदकिरदार और लानती रहेगा। अब उसने जब देखा ना कि लोग मुझसे प्यार करने लग गए हैं, मेरी बातें मानने लग गए हैं, अब नबी कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया, अल्लाह के नबी कहते थे ख्वाब आया है, फलां बंदे की ज़ियारत हुई है, या अल्लाह ने मुझे फलां हुक्म दिया है। काने को जब भी ख्वाब आती कहता मुझे फलां बंदा पैसे दे गया, फलां बंदा पैसे दे गया। सियालकोट के अंदर वो मुलाजिम था और उसकी तनख्वाह कितनी थी? 15 रुपए। और ताजदारे गोला, बदरे मुनीर किताब है, किताब के अंदर ताजदारे गोला कहते हैं कि मुझे ताजदारे अंबिया की ज़ियारत हुई। क्या देना सुभान अल्लाह। किसकी ज़ियारत हुई? अल्लाह के नबी की। तो ज़ियारत पाने वाला कोई आम तो नहीं ना हो सकता। जिसको नबी अपना दीदार कराए वो आम हो सकता है? नहीं। बदरे मुनीर के अंदर पीर मेर अली शाह आप फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकार के चेहरे अनवर की ज़ियारत हुई और सरकार ने फरमाया मेर अली तू
گولڑے کے اندر آرام سے بیٹھا ہے اور وہ مرداکانہ تحویلات فاسدہ کے ساتھ، ایسے ہی الفاظ درج ہے، تحویلات فاسدہ کے ساتھ خود کو نبی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اور تو گولڑے کے اندر آرام سے بیٹھا ہے۔ روح تڑپ گئی جب خواب میں محبوب کا دیدار ہوا اور محبوب نے حکم سنایا تو روح تڑپ گئی۔ پھر گولڑے والے پیر نے، پیر جماعت علی شاہ نے، سیالکوٹ والے پیر نے اعلان کیا ہے، کانے کبھی سامنے تو آ تجھے بتائیں نبی کیسا ہوتا ہے، ذرا سامنے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تجھے بتاتے ہیں نبی کیسا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کے اندر میر علی شاہ کا سامنا اس گانے نے نہیں کیا، پیر جماعت علی شاہ کا سامنا اس نے نہیں کیا۔ اور باولی شریف کے بابا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ 25 سال کا ایک کانا آدمی میری مجلس کے اندر آیا، اور میں نے جب نگاہ ولایت سے اس کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس گانے کے دل کے اندر ایمان تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، متذبذب ہے، اور وہ آپ کی مجلس سے یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ تکلیف ہوئی نا، اللہ کے ولی جو نور نظر سے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے نور سے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا آ رہی ہے، میں اٹھ کے جا رہا ہوں، کیا کر کے آتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلا، وہ باغلی شریف کا شہزادہ بولا، اس نے اپنے مریدوں سے کہا اسے کہہ کوئی نہیں آ رہی، یہ جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے گا، اور میری بات یاد رکھنا اس کے دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں ہے، جب یہ مرے گا تو فسق و فجور پہ مرے گا، ذلیل والی جگہ پہ مرے گا۔ اب اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کس نور سے دیکھا کہ اسے پتا چل گیا کہ اس کے دل میں ایمان قائم نہیں ہوگا، اور یہ مرے گا تو ضلالت والی جگہ پہ مرے گا۔ صدیہ پہلے اعلان کر دیا، وہ بعد میں مرا۔ اللہ کا ولی پہلے اعلان کر رہا ہے، اس لیے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی نظر ہے، تاجدار مدینہ کی بھی نظر ہے۔ اس نے ہماری طرح زبانی کلام کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ توحید کا بھی اعلان ڈنکے کے ساتھ کیا ہے، رسالت کا اقرار بھی ڈنکے کے ساتھ، نبی کی رسالت کا اعلان بھی ڈنکے سے کیا ہے، اور خدا کی توحید کا اعلان بھی ڈنکے سے کیا ہے۔ وہ مالک جب راضی ہو جاتا ہے اور اس کا نبی جس پر اپنی نگاہ ناز کر دیتا ہے، پھر وہ لوگ دنیا میں ناکام نہیں ہوتے۔ آج بھی ان کے نام کے ڈنکے اس لیے بجتے ہیں، کسی کو باہو سلطان کا نام دیا جاتا ہے، کسی کو خواجہ معید الدین چشتی کا نام دیا جاتا ہے، کسی کو گولے والے پیر کا نام دیا جاتا ہے، کسی کو بھیڑے والے پیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے نام دیا جاتا ہے، وہ تیرے اور میرے جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ نبی کو نبی مان کر مسلمان، وہ نبی کو نبی مان کر مسلمان ہوئے تھے۔ آج ہم نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، توحید کا اعلان بھی خالی مقبولی کیا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار بھی ہم نے دل سے نہیں کیا۔ اگر دل سے اقرار کیا ہوتا تو آپس میں مخالفتیں کیوں ہوتی؟ نبی تو صلہ رحمی کا درس دے رہا ہے، نبی تو محبتوں کا درس دے رہا ہے، نبی تو پیار کا اعلان کر رہا ہے۔ تو پھر جس نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا دل سے اعلان کر دیا، تو دل میں بغض رکھا، وہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ کیسا وہ مسلمان ہو گیا؟ جنہوں نے نبی کو نبی مانا ہے، وہ دنیا میں پھر گھبرائے نہیں، بلکہ وہ ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے دنیا کی خبرداری کی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا درد دل کے واسطے۔ کس لیے پیدا کیا تھا؟ اگر انسان یہ گمان کرنا شروع کر دے کہ مجھے عبادتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ کے وہ فرشتے جو کئی صدیوں سے قیام میں کھڑے ہیں، رکوع ہی نہیں کیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو رکوع میں ہے سجود ہی نہیں کر رہے، جو سجود میں ہے وہ قعدہ ہی نہیں کر رہے، جو قعدہ میں ہے وہ سلام ہی نہیں پھیر رہے، تو نے عبادت زیادہ کی یا اللہ کے فرشتوں نے عبادت زیادہ کی؟ اور وہ
اللہ کا فرشتہ وہ جو غلطی کر سکتا نہیں، اس کی عبادت افضل ہے یا تیری عبادت افضل ہے؟ جو نماز میں کھڑے ہو کے یہ سوچتا ہے کہ جلدی جاؤں گا تو فلاں کام بھی کرنا ہے، ادھر سے جلدی جاؤں گا تو وہ کام بھی کرنا ہے، جتنے کام بھولے ہوتے ہیں اللہ کی قسم نماز میں کھڑے ہو جاؤ سارے یاد آ جاتے ہیں، سارے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ کسی نے عارفوں کے سلطان کھڑی شریف والے پیر سے کہا نا کہ آپ کا بھائی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا بھائی پڑھ لیں گے۔ لوگوں نے زیادہ تنگ کیا، نماز پڑھنے آ گئے، عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھاگ گئے۔ اب لوگوں نے زیادہ شور کیا، پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، آج نماز پڑھی ہے تو آدھے رستے سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اپنے بھائی پر ذرا اعتبار نہیں ہے۔ بھائی غصے میں ماں کے پاس جاتے ہیں، جا کر شکایت کرتے ہیں کہ میاں محمد بخش نے آج پہلے تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، آج اگر نماز پڑھی ہے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھاگ گیا ہے۔ جب ماں نے ڈانٹا محمد بخش ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ ولیوں کا تاجدار، وہ عارفوں کا سلطان بولتا ہے چھوڑے یہ قصہ رہنے دیں۔ جب ماں نے زیادہ غصہ کیا نا تو کہا بھائی سے پوچھیں کہ نماز اللہ کی پڑھا رہے تھے تو دریا کے کنارے گھوڑی باندھنے کیوں گئے تھے؟ نماز اللہ کی پڑھا رہے تھے تو دریا کے کنارے گھوڑی کیوں باندھنے گئے تھے؟ گویا اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ جو وہ دیکھتا ہے وہ کوئی اور دیکھ سکتا نہیں۔ اللہ کا ولی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، نہ کوئی عام بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ بندہ ہے جو نبوت کا اعلان بھی کرے، نبی کو سچا اور سچا نبی مان کر مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم کا قدم چومے وہ ولی بنتا۔ نگاہ ناز ہو جاتی ہے نا۔ ایک یہودی سفر کر کے آیا، مکے کے اندر گیا اور جا کے کہتا ہے کہ کوئی مکے کے اندر کسی کے ہاں کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوگا، مجھے نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی شرفاء کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور لوگوں نے کہا ہاں حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت محمد پیدا ہوئے۔ وہ یہودی گیا، اب کوئی بندہ بچے کو دیکھنے جائے تو کیا دیکھتا ہے؟ کچھ حصہ دانتکے والے ڈال دیتے ہیں کہ ناک چچا پہ گیا ہے، آنکھیں باپ پہ گئی ہیں، ننیال والے کہتے ہیں نہیں ہونٹ ماں پہ گئے ہیں، گال ماما پہ گئی ہے، یہ سارے تذکرے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے والے نے کیا عرضی پیش کی؟ کہا اے قریش کے سردار حضرت عبد المطلب مجھے اپنے پوتے کی پیٹھ دکھا، مجھے اپنے پوتے کی پیٹھ دکھا۔ جب پیٹھ دیکھی یہودی بے ہوش ہو گیا، عبد المطلب محمد کو لے کر اندر چلے گئے۔ جب باہر آئے یہودی کو ہوش آیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، تو نے پیٹھ کیوں دیکھی ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا اور اس کی پیٹھ کے اوپر مور نبوت کی ختم لگی ہوگی۔ اس لیے پہلے نبیوں کو جو بنی اسرائیل میں آتے تھے ان کے بازوؤں پر نشانیاں ہوا کرتی تھی، اور جو بنی اسماعیل میں آخری نبی آئے گا اس کی پشت پہ مور نبوت ہوگی۔ جو بنی اسماعیل میں نبی آئے گا اس کی پشت پر مور نبوت ہوگی، اور یہ نبی آ چکا ہے۔ وہ یہودی کتابیں پڑھنے والا تھا، وہ اقرار کر رہا ہے اللہ نے کہا تھا کہ کوئی آخری نبی آئے گا۔ ارے جنہوں نے نبی بننا تھا اس نبی کے بعد اللہ نے
उसे दुनिया से वापस ले लिया। अल्लाह ने अपने महबूब को 3 बेटे अता किए, लेकिन 3 बचपन में ही चले गए, मर्द न बन सके, जवान ना हो सके। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि अगर बेटे जवान हो जाते तो लोग ताने देते कि नबी का बेटा नबी नहीं। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अली तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून। अब हारून नबी है, अली वली है, नबी तो नहीं है। गोया ऐलान कर दिया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, फरमाया कि मेरे बाद अगर किसी को नबुव्वत मिलती तो वो सारी खसूसियतें उमर फारूक के अंदर मौजूद, लेकिन वो भी नबी नहीं है। इसलिए क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। और अल्लाह हमें इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह और उसके महबूब की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब, सच्ची और पक्की गुलामी नसीब करे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा नबी के सहाबी हैं, जोर की नमाज पढ़ने आ रहे हैं। रस्ते में अल्लाह का पैगाम आ जाता है कि ज़ैद मस्जिद में नहीं जाना, मेरे पास आज मुलाकात रब का ऐलान हो जाता है। अब 25-26 साल का खूबरू नौजवान मर जाए ना तो लोग बातें करते हैं। जब मगरब और इशा के दरमियान का वक्त चल रहा था ना, तो औरतों की आदत होती है, मैंने तो उसे सुबह देखा था, ये फलां काम कर रहा था, मैंने इसे देखा ये उधर जा रहा था, इसको बेचारे को क्या हुआ, जवानी के अंदर फौत हो गया। जब लोगों ने बातें की ना तो ज़ैद बिन हारिसा कोई आम बंदा तो नहीं था। ज़ैद बिन हारिसा कोई आम बंदा नहीं था। कौन था? नबी का सहाबी का नाम मैंने डर लग रहा है। नबी का कौन था? नबी का सहाबी था। अब नबी का सहाबी दुनिया से पर्दा कर गया है। लोग मौत के बारे में बातें कर रहे हैं, तफ्तीश है, लोगों को खफकी है, परेशानी है। आवाज आती है, अनसितू या अय्युहन्नास। फिर आवाज आई, अनसितू या अय्युहन्नास। लोगों ने हैरत जता हो गई। जब कोई हैरान कुन वाक़या होता है लोग खामोश हो जाते हैं, खामोश हो गए और देखा कि ज़ैद बिन हारिसा की आवाज आ रही है, लेकिन ज़ैद बिन हारिसा तो दुनिया से पर्दा कर गए हैं। अब चेहरे को हटाया गया, सांस नहीं चल रही, जिस्म में जान है नहीं है, लेकिन मुंह से आवाज आ रही है, अनसितू या अय्युहन्नास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मियुल खातमुल अंबिया अल्लाह काना सलका फिल किताबिल अव्वल। ज़ैद बिन हारिसा ऐलान करते हैं, ऐ लोगों मेरी मौत पे बातें करने वालों, अनसितू खामोश हो जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वो उम्मी है, वो अव्वल है, वो खातमुल अंबिया है और उनका जिक्र पहली किताबों के अंदर भी मौजूद है। गोया जो नबुव्वत के फैज़ से फैज़ याफ्ता हो जाए, वो मर भी जाए तो वो मर कर भी नबी की नबुव्वत का ऐलान करते, मर कर भी नबी की नबुव्वत का ऐलान करते हैं। और फिर जब वो मर के जाते हैं ना, जब कब्र का ऐलान हुआ जनाजे के लिए, तो फिर वो करीम भी खामोश न रहा। वो करीम अपने यदुल्लाह वाले हाथ उठाकर कहने लगा, ऐ अल्लाह मेरा ज़ैद तेरे पास आ रहा। कितना इनाम किया करीम ने, कहा मेरा ज़ैद, अल्लाह मेरा ज़ैद तेरे पास आ रहा है, मैं इस ज़ैद से बहुत प्यार करता हूँ। ऐ अल्लाह कब्र में तो भी ज़ैद से मोहब्बत फरमा, अल्लाह ज़ैद से तो भी कब्र में मोहब्बत फरमाना। गोया जिनके साथ यारी लग जाए, जिनके नाम से बंदा जुड़ जाए, वो फिर दामन खाली मोड़ दे नहीं। एक गल नहीं सचिया सुचिया दी, दावा नहीं उल्फत कचिया दा, भांडे नु तरेना पै जावन जे दब के मिट्टी ना होए।
جب جسم خالی مخولی اعلان کرے نبی کا تو پھر فیض جاری نہیں ہوتے. فیض تب جاری ہوتے ہیں جب تن اور من بھی کملی والے آتا تھا. جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تاریخ کے اوراق کو اگر کھولو نا تو تمہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی موت کو کیسے گلے لگائے. جب انگریز نے اعلان کیا نا کہ ختم نبوت پر جنہوں نے شور کیا ہے ان سب کو قید کر لیا جائے, تو پھر جب انہیں قید کیا گیا نا تو سب سے پہلے حضرت علامہ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب نے قربانیاں دی, اور حضرت علامہ محمود رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دمے کے مریض تھے. جب دمے کے مریض کو دھواں دیا جاتا تو اس کی کیفیت کیا ہو, اس کو اور زیادہ تکلیف ہو. اور انگریز نے کیا کیا, آپ کو الٹا لٹکایا. آپ کو الٹا لٹکایا. ذرا اپنے ذہن تصور کو اس مقام پر لے جائیے. ہم بھی نبی کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں, نبی سے پیار کا اعلان کرتے ہیں. علامہ ناصر صاحب کو الٹا لٹکایا گیا اور نیچے توڑی کے اوپر, جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں پو کہتے ہیں, توڑی کو آگ لگا کر دھواں کر دیا گیا اور آپ کے جسم پر کو اس دھوئے کے اوپر الٹا لٹکا دیا گیا کہ اب لگا ختم نبوت کا نعرہ. ہم دیکھتے ہیں تجھے نبی سے کتنا پیار ہے, لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا نہ دمے والے مریض کو کھانسی لگی نہ وہ بیمار ہوا, پھر بھی وہ ختم نبوت کا اعلان کرتا رہا. پھر بھی وہ ختم نبوت کا اعلان کرتا رہا. اور حضرت علامہ ابو الحسنات علامہ عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شلواروں کو نا نیچے سے باندھ دیا جاتا اور شلواروں کے اندر لڑنے والے جانور جو ہیں وہ ڈالے جاتے, بچھو, سانپ, اور کہتے کہ اب ختم نبوت کا اعلان کرو نا, اب نبی کی رسالت کا اعلان کرو نا. انگریز جب ختم نبوت کا اعلان کرتا, نبی کی رسالت کے بارے میں ان سے گفتگو کرتا, وہ کہتے ہیں علامہ صاحب کے جوں جانور کاٹتے زور سے عشق تب بھی ضربے لگاتا کہ اب وقت ہے, اب اعلان کرو نبی کی نبوت کا, نبی کی رسالت. ہمیں تو دین ایسے مل گیا. پھر اس کے بعد پاکستان بنا. شاہ احمد خان نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابوبکر صدیق کی نسل پاک سے ہے. آپ نے جو ہے وہ تحریک چلائی. تحریک چلانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا اور اس وقت کا وزیر اعظم مجبور ہو گیا اور اس نے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا. قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا اور وہ کافر قرار دینے کے بعد بھی خاموش نہ ہوئے اور ہم کافر کہلوانے کے بعد بھی خاموش ہو گئے. ہم کافر کہلوانے کے بعد خاموش ہو گئے, ہمارا کام پورا ہو گیا. نہیں, جب بھی کوئی بڑی آفت آتی ہے نا, اصل کام اس آفت کے گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. کسی نے حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی سے پوچھا کہ آپ ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں, اگر بندہ کوئی ختم نبوت کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہتا؟ اب وہ جٹکا بندہ تھا, آپ نے اسے دلیل کوئی نہ دی, جٹکی دلیل دے دی. پوچھا کتنے بیٹے ہیں, اس نے کہا جی 4 بیٹے ہیں. آپ نے پوچھا زمین کتنی ہے, کہتا جی الحمدللہ 20 کلے زمین ہے. آپ نے فرمایا پھر سارے بیٹوں کو کتنی آئی, کہتا جی 5-5 کلے آئے گی. آپ نے کہا صبح سویرے اٹھ کے کوئی اور بندہ اعلان کر دے کہ یہ میرا باپ ہے اور تو اسے حق دے گا پھر اپنی زمین سے؟ اس نے کہا جی کیسے, وہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے, میں اسے کیوں زمین سے حق دوں گا؟ آپ نے کہا کہ جب نبی آخری آ چکے تو پھر بعد میں ایسے کوئی اعلان کرتا پھرے کہ میں بھی نبی ہوں. نبی تو وہی ہیں جو آ گئے, جو خاتم الانبیاء ہیں, جو تاجدار انبیاء ہیں, جو اللہ نے آخری نبی بنا کر مہر لگا کر بھیج دیے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں. تو پھر اور کوئی کھڑا ہو کے کیوں اعلان کرے کہ میں نبی ہوں؟
آج لوگ میلاد منانے والے کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، یہ بدعت کر رہا ہے جی، یہ تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے جی، ہر چیز میں میلاد کے اوپر یاد آتی ہے۔ کوئی کہے گا جی یہ جو اتنا خرچ کیا جاتا ہے اس کو نہ خرچ کیا جاتا، کسی مجبور کی مصیبت کی دردناک رسی کر دی جاتی، جب بیٹے کی اتنے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے تب سادگی اختیار کیوں نہیں کرتا، وہ سارا پیسہ کسی مجبور کو کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس وقت تیری وہ سادگی، وہ تیری مردانگی، وہ تیری جرأت کہاں چلی جاتی ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو ہی قائل نہیں کر سکتا کہ میں نے ڈھول نہیں بجانے، میں نے گولے نہیں چھوڑنے، میں نے لائٹیں نہیں لگانی۔ جب میلاد کی باری آئے گی تو اچھا جی سادگی سے بنا لیں، یہ سارا کام ویسے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ نے سادگی سے میلاد منایا لیکن دل سے منایا، اور چھولے بجے ہوئے چھولے جو ہے وہ رکھ کے میلاد منایا، اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں میرا میلاد قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا دیدار بھی کروایا، چنے کھا کے بتلایا کہ میں شاہ ولی اللہ تجھے بھی پسند کرتا ہوں، تیرے میلاد کو بھی پسند۔ یہ قربتیں، یہ وصال، یہ محبتیں ایسے نہیں ملتی، ان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے، اپنا آپ لٹانا پڑتا ہے۔ جب اپنا سب کچھ لٹ جائے پھر وہ کریمہ کا کہتے ہیں آج اب تیرا کوئی نہیں رہا، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ ذرا کبھی غور کیا ہے کہ نبی کی محبت صرف دنیا میں کام نہیں آتی، نبی کی محبت قبر میں بھی کام آتی۔ کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، کچھ بھی ہو جائے، رونے والے کہاں تک جاتے ہیں؟ کہاں تک جاتے ہیں رونے والے؟ جنازہ پڑھنے والے جنازہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جو زیادہ پیار کرنے والے وہ چارپائی اٹھا کے قبر تک دے جاتے ہیں، اور قبر میں رکھنے کے بعد مٹیاں دم کرنے کے بعد پڑیاں ڈال کے مٹیاں ڈال کے اپنے ہاتھوں سے ڈال کر مٹی کی مٹھیاں زندگی بھر کی وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، اور مٹی ڈالنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو رشتہ نبھانے پھر کون آتا ہے؟ کون آتا ہے رشتہ نبھانے پھر؟ ماں تو کوئی نہیں آتی قبر میں، باپ بھی کوئی نہیں آتا، بھائی بھی کوئی نہیں آتا قبر میں، تب کون آتا ہے رشتہ نبھانے کے لیے؟ رشتہ نبھانے کے لیے قبر میں وہ آتا ہے جسے دنیا تابدارے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو ساری سلطنت کا وارث ہے، جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے محبوب ہے، وہ رشتہ نبھانے کے لیے آتا ہے۔ اور جب بندہ اسے پہچان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انعام یہ ملتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سرکار کو پہچان لیتا ہے یہ میرے آقا ہے، یہ میرے لجپال ہیں، یہ وہ نبی ہے جس کا دنیا میں جنیاں لگا کے میلاد منایا، یہ وہ نبی ہے جس کو رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر میں درود کے نغمے بھیجا کرتا تھا، یہ وہ نبی ہے جس کو میں اپنے دل کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ جب وہ نبی اپنے امتی کو پہچان لیتا ہے، امتی اپنے نبی کو پہچان لیتا ہے، اعلان ہوتا ہے نم کا نوبت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اب ذرا جن جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یہ بتاؤ نا کہ پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے یا اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے؟ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں لیکن آہٹ دروازے کی آہٹ کا وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ مثال دے کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کے نام پہ مر جاتے ہیں، جو نبی کے نام پہ مٹ جاتے ہیں، وہ قبر میں بھی ان کی آنکھیں نہیں سوتی، ان کی آنکھیں اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہیں، ان کی آنکھیں اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ اور ختم نبوت پر پہرا دینے والوں، آج کے اس جمعے یہ میں عہد کر کے جاؤ کہ ہم نے کسی کا دیانی کی ہتھے نہیں چڑھنا، ہم نے کسی کچے ایمان والے کی ہتھے نہیں چڑھنا۔ آج کل یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر لیکچرار لگائے جا رہے ہیں قادیانی کے، وہ دین کی تبلیغ کر سکیں، اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے گا کہ بچے کو قرآن پاک پڑھوا لیں، اس کی عمر 5 سے 6 سال ہو گئی ہے، ماں فوراً بول اٹھتی ہے
ابھی اس بیچارے کی عمر ہی کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی، قرآن پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے۔ قادیانوں کی دیکھ، انہوں نے 5 سال سے لے کر 18 سال تک کی بچیوں کے لیے انہوں نے ناصرات الاحمدیہ نام کی ایک ویب سائٹ، ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، جس میں 5 سال کی بچی سے لے کر 18 سال کی بچی پارٹیسپیشن کر سکتی ہے، اور اس میں اس ناصرات احمدیہ کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتی ہے۔ اب 5 سال کی بچی کو جب بار بار وہ کہیں گے کہ یہ کانا ہمارا نبی ہے، تو وہ 5 سال کی بچی مان جائے گی نا، یہی کانا نبی ہوگا۔ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں پہ توجہ ہی نہیں دی، اور 18 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے، انہوں نے دوسری ایک لجنہ ایمان اللہ بنائی ہوئی ہے، 18 سال کے بعد اس کے اندر رجسٹریشن کر دی جاتی ہے، ان کو قادیانیوں کا دین سکھایا جاتا ہے، اور ہم بڑی فخر کے ساتھ بارات کے بعد وضو کسی کا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے قرآن لے آؤ بیٹی کو رخصت کرنا، قرآن لے آؤ بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بہتر ہے قرآن پڑھا کے رخصت کرنا۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بہتر ہے کہ بچی کو دین کی تعلیم سکھا کے جو ہے رخصت کرنا۔ بچیوں پر وہ زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بچی اگر دیندار ہو جائے تو تیری 7 پشتیں دین والی ہو جائیں۔ اگر ایک بچہ تمہارا دیندار ہوا تو ایک پشت بھی خیال لے کے دین والی ہو جائے، لیکن بچی اگر دیندار ہو گئی تو 7 پشتیں تیری دیندار ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین سکھائیے، کرینہ سکھائیے، خدا کی وحدانیت کیا ہے، نبی کی رسالت کیا ہے، صالحین کا کیا مقام ہے، صدیقین کا کیا مقام ہے، اللہ کے صحابہ کا کیا مقام ہے، خلیفہ اول کون ہے، خلیفہ دوم کون ہے، خلیفہ سوم کون ہے، خلیفہ چہارم کون ہے، امام ابو حنیفہ کون ہے، امام مالک کون ہے، امام شافعی کون ہے، امام احمد بن حنبل کون ہے، امام صاحبین کون ہے، امام یوسف اور محمد کون ہے، اور اپنے بچوں کو بتائیے امام جعفر صادق کون ہے، کون ہے، یہ اپنے بچوں کو بتائیے۔ جب ان کو تم یہ ساری فیسلٹیز دیتے ہو کہ تیرے لیے یہ خوبصورت مکان تعمیر کر دیا ہے، تیرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، اس کو یہ بھی بتاؤ کہ فقہ کے جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کا نام حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک بندہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسی محبت، ایسی رواداری نہیں کرتا، اس لیے سنیوں کو کہا جاتا ہے یہ سن رہتے ہیں، کوئی بھی بات سننے کے بعد بس سننا جاتے ہیں کہ یہ سن لیا جی، جمعہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد چلے گئے۔ عقائد کیا ہے؟ عقیدے کے اوپر کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو، عقیدے کے اوپر کسی کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی توحید، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تھے نہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ جو زندہ ہو وہی قبر سے دوسری قبر میں آ سکتا ہے نا، زمین سے زمین کا سفر مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قبر میں کون آتا ہے؟ اللہ کے نبی آتے ہیں۔ اس لیے آج تمہارے پاس وقت ہے، جڑ جاؤ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت ایسے کرو، ان کو ایسے مانو کہ جیسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی اور پکی سرکار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا